ایک شخص کا میں نے کلپ سنا، وہ سنسنی خیز انداز میں بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ سحری میں غلطی کرتے ہیں اور اس سے ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں۔ وہ اللہ کو کہیں گے ہمارا روزہ ہے، اور اللہ کہیں گے نہیں تمہارا روزہ نہیں ہے۔ اور قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ یہ بات اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے صریحاً خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے بھی اسلام میں سحری کو آخر وقت میں کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ فجر کی اذان سن لے تو برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو مت رکھے جب تک وہ اپنی ضرورت کو پورا نہ کر لے اس سے۔ تو یہ روزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اس کا روزہ ہو جائے گا، اور یہ کہتا نہیں ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ اور ایسے لوگوں کو گمراہ کرنا، جھوٹی قسمیں اٹھا کر، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے اور ہمیں بچنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، آپ نے یہ ایک بیان سماعت کیا جس میں یہ حضرت صاحب ایک حدیث پاک سنا رہے ہیں سنن ابی داؤد کے، اور اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اذان فجر کے دوران سحری کھانے والوں کو کھانے پینے کی اجازت ہے، اور اذان فجر کے دوران کھاتے پیتے رہنے سے روزے پر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور ان حضرت صاحب نے کوئی کلپ سنا جس میں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اذان کے دوران کھانا پینا منع ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا تھا کہ اذان کے دوران کھانا پینا منع ہے ان کو شر پسند لوگ کہا، اور اذان کے دوران کھانے پینے سے روکنے والوں کو صراحتاً حدیث پاک کی مخالفت کرنے والا کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سحری جو ہے وہ آخر وقت میں کرنا افضل ہے۔ تو آئیے ہم سب ان ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ بات سنیے کہ حضرت صاحب نے جو حدیث پاک سنائی ہے، حدیث پاک سنن ابی داؤد میں بالکل اسی طرح موجود ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن حضرت صاحب نے اس سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اذان فجر کے دوران کھاتے پیتے رہنا، تو یہ حضرت صاحب کی غلطی ہے، مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا کیا جواب ہے اگر یہ غلط ہے تو انشاءاللہ میں وہ بھی عرض کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیے قرآن کریم، اور یہ دیکھیے دوسرا پارہ ہے، اور سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 187۔ اس میں اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کریم نے سحری کھانے والوں کو سحری کھانے کی اجازت دی ہے، اور کھانے پینے کی ایک حد بیان فرما دی اللہ رب العزت نے۔ وہ حد کیا ہے تو سنیے، وہ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، یعنی کھاتے پیتے رہو۔ کب تک؟ سارا دن نہیں، فرمایا حتیٰ، یہاں تک۔ حتیٰ کے بارے میں اہل علم لوگ جانتے ہیں کہ یہ انتہا کے لیے ہوتا ہے، کسی شے کی انتہا کے لیے ہوتا ہے حتیٰ۔ تو اللہ کریم نے کھانے پینے کی یہاں سے انتہا بیان فرمائی ہے کہ کھاتے پیتے رہو۔ ہاں، اب اس کی انتہا آ گئی۔ وہ کون سی انتہا ہے جس کے بارے میں فرمایا
یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ جب صبح طلوع ہو جائے تو صبح طلوع ہونے تک، یعنی صبح صادق طلوع ہونے تک کھاتے پیتے رہو، جو ہی صبح صادق طلوع ہو جائے تو کھانے پینے کی انتہا ہو گئی۔ یہ انتہا والا حکم ہمیں اللہ کے قرآن سے ملا ہے، تو یہ کسی نے اپنی جانب سے نہیں بنایا۔ ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے اذان فجر، تو وہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے، صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ جب اذان صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک کھانے پینے کی اجازت ہے، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، کھانے پینے کی انتہا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم سے یہ معلوم ہو گیا کہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے، اور اذان بھی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہی ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کے سامنے بخاری شریف ہے، یہ جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 86، صفحہ نمبر 86 ہے۔ تو حدیث پاک سنیے جس کے راوی حضرت عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، کہ بے شک بلال اذان پڑھتے ہیں رات کو، بلال اذان پڑھتے ہیں رات کو، بلیل رات میں، تو کیا کرو؟ فرمایا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تو تم کھاتے پیتے رہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب بلال اذان رات کو پڑھتے ہیں، یعنی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے، تو اس دوران بلال کی اذان کے دوران تم کھاتے پیتے رہو۔ پھر فرمایا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مکتوم، اب حتیٰ یہاں بھی آ گیا، وہی حتیٰ جو قرآن کریم میں تھا، جو انتہا کے لیے ہوتا ہے، حتیٰ یہاں بھی آ گیا۔ تو فرمایا حتیٰ ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان پڑھیں، تو ابن ام مکتوم کی اذان تک تم کھاتے پیتے رہو، اس سے پہلے تم کھاتے پیتے رہو، عبداللہ بن ام مکتوم اذان پڑھیں تو تمہارے کھانے پینے کی انتہا ہو جانی چاہیے۔ حدیث پاک میں کہ حضرت ابن ام مکتوم نابینا تھے اور وہ اس وقت تک اذان نہیں پڑھتے تھے جب تک ان کو بتا نہیں دیا جاتا تھا کہ صبح ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ سنیے، حتی یقال لہ اصبحت اصبحت، تو اس وقت تک وہ اذان نہیں پڑھتے تھے جب تک انہیں نہیں کہا جاتا تھا اصبحت اصبحت، یعنی اے عبداللہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے، یہ انہیں کہا جاتا تھا تو وہ اذان شروع کر دیتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اذان فجر یا اذان صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ہو جائے تو پھر کھاتے پیتے رہنا چاہیے، اور جو اذان صبح صادق طلوع ہونے کے بعد پڑھی جائے، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم پڑھا کرتے تھے، تو پھر نہیں کھانا پینا چاہیے۔ بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہو گیا کہ اذان اگر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد پڑھی جائے تو کھانا پینا منع ہے، اور الحمدللہ آج اذانیں صبح صادق طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اب اذان کے دوران کھانا پینا منع ہے۔ ہاں اگر آج بھی کہیں کوئی شخص صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے اذان پڑھ دے تو پھر اس دوران کھاتے پیتے رہنے کی اجازت ہے، لیکن ہمارے علاقوں میں اور ہمارے دیس میں
صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہی ہم اذان پڑھتے ہیں، لہذا اس اذان کے دوران کھانے پینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور جو اس دوران کھائے پیے گا وہ قرآن کریم کی مقرر کی ہوئی انتہائی حد کو کراس کر کے مجرم ٹھہرے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان ٹھہرے گا۔ تو یہ حدیث پاک اختصار کی وجہ سے میں نہیں سنا رہا، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، میرے پاس ابھی مسلم شریف موجود ہے۔ اب آئیے سنن ابی داؤد، تو اس میں جو وہ حدیث پاک ہے، ابھی آپ وہ حدیث پاک، یہ سنن ابی داؤد ہے اور 321 نمبر صفحہ ہے۔ تو یہاں پہ باب ہے، باب الرجل یسمع النداء والاناء علی یدہ، کہ یہ باب اس شخص کے بیان میں ہے کہ جو ندا یعنی اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ برتن رکھ دینا چاہیے یا اس سے کھاتے پیتے رہنا چاہیے۔ تو سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعه حتی یقضی حاجته منہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے تو کیا کرے، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برتن کو نہ رکھے، یعنی نہ چھوڑے، کیا مطلب، اس سے کھاتا پیتا رہے اور اپنی حاجت پوری کر لے، یعنی جتنی کھانے پینے کی اس کو حاجت ہے وہ اپنی حاجت پوری کر کے اس برتن کو چھوڑے، اس سے پہلے اس کو نہ چھوڑے۔ اب دوستان محترم سنیے، اگر ہم اس حدیث پاک سے یہ مراد لیں کہ جو اذان صبح صادق طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کے دوران بھی کھاتا پیتا رہے، تو پھر یہ حدیث پاک قرآن کریم کی اس آیت کے بھی مخالف ٹھہرے گی جو بھی میں نے آپ کو سنائی، اور یہ حدیث پاک بخاری مسلم کی ان صحیح احادیث کے بھی مخالف ٹھہرے گی جو ابھی میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس حدیث پاک سے مراد وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد والی اذان نہیں ہے، اس اذان سے مراد وہی اذان ہے جس اذان کے دوران کھانے پینے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور وہ حضرت بلال والی اذان جو صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی تھی اور ابھی رات باقی ہوتی تھی۔ تو اس حدیث پاک سے وہ مطلب لینا جو یہ حضرت صاحب لے رہے ہیں، تو وہ مطلب لینے سے قرآن کی مخالفت بھی لازم آتی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صحیح احادیث کی بھی مخالفت لازم آتی ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ لہٰذا ان اذانوں کے دوران کھانا پینا جائز نہیں ہے جو اذانیں آج کل صبح صادق طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اب جو بندہ اس اذان کے دوران کھانے پینے سے منع کرے، آپ بتائیں کہ وہ شر پھیلا رہا ہے یا قرآن و سنت کے حکم کے مطابق منع کر، یہ فیصلہ آپ پر ہے، یہ آپ نے بتانا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ جب قرآن بھی کھانے پینے کی حد بیان کر رہا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھانے پینے کی حد بیان فرما دی، اور عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان کے دوران کھانے پینے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منع فرما دیا ہے، اب اسی وقت کی اذان سے اب بھی علماء منع فرماتے ہیں، تو یہ شر کیسے ہو گیا؟ اور اگلی بات بھی سنیے، حضرت صاحب نے پناہ مانگی ہے کہ ایسے لوگوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد جو اذان پڑھی جاتی ہے اس کے دوران کھانے پینے کا حکم دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے کہ وہ امت مسلمہ کے روزے کو برباد کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ ہاں
کہ سحری میں تاخیر کرنا جو ہے نا یہ افضل عمل ہے اور مستحب ہے، تاخیر کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی تاخیر ہی مستحب ہے، افضل ہے۔ تاخیر کیا ہوتی ہے؟ تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات ختم ہو جائے اور صبح صادق طلوع ہو جائے اور اس کے بعد بھی کھاتے پیتے رہیں۔ تاخیر کا یہ مطلب اگر آپ نے سمجھا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تاخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے چند منٹ یعنی تھوڑا وقت پہلے تک کھاتا پیتا رہے، کھانے پینے میں اتنی تاخیر کرنا کہ صبح صادق سے پہلے کھانا پینا ختم کر لے، اس کو تاخیر کہیں گے۔ اس کو تاخیر نہیں کہیں گے کہ صبح صادق طلوع بھی ہو جائے اور پھر بھی بندہ کھاتا پیتا رہے، یہ تاخیر نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ دراصل میں جو ہے نا بہت سے احباب نے مجھے یہ ویڈیو واٹس ایپ پر بھیجی اور پہلے تو میں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا اور میں نے سمجھا کہ کوئی اس طرح جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کافی دوست احباب کے اصرار کے بعد کہ اس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے، اس لیے میں نے یہ ریکارڈ کروا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق